والصلاة والسلام على من لا نبی بعد اما بعد۔ وطن عزیز پاکستان میں غیر ذمہ دار سیاستدانوں کی وجہ سے سیاستدان بدنام ہو رہے ہیں۔ اور مجھے افسوس ہے اپنے دوست مولانا فضل الرحمان کے انداز سیاست پر، جس نے جنون سیاست کرنے والوں کو سوالیہ نشان بنا۔ آج ہر کوئی سوچتا ہے کہ فلاں سیاستدان کا یہ قدم کس کے اشارے پہ ہو رہا۔ اور سب سے بڑی دکھ کی بات یہ ہے کہ آج مریم بی بی نے بھی قائد حزب اختلاف جو سینٹ میں ابھی منتخب ہوئے ہیں، جن کو ANP اور بلوچستان کے بعض لوگوں نے اور سینٹرز نے قائد حزب اختلاف منتخب کیا ہے، پیپلز پارٹی کے ساتھ مل کے مریم بی بی نے ان کو بھی سلیکٹڈ کہہ دیا۔ تو سیاست میں یہ روش جمعیت علماء اسلام کے نزدیک پاکستان کی سیاست کو داغدار اور گدلا کرنے والی۔ جمعیت علماء اسلام پاکستان یہ سمجھتی ہے کہ ہر کسی کو اپنی بات کہنے کا حق ہے، لیکن کسی کو یہ کہنا کہ یہ ڈیل کر کے مکمل ہو کے گیا ہے اور اس نے ڈیل کی ہے، یہ الزامات اکنامک ریوائیول کی طرف بڑھا جائے اور سب سے بڑھ کر الیکٹرال کالج کے متعلق واضح انداز اختیار کیا۔ آج پاکستان کی سیاست میں لوگ طرح طرح کی بولیاں بول رہے ہیں۔ جمعیت علماء اسلام کو ان تمام غیر سنجیدہ لوگوں کے انداز پر شدید اعتراض۔ ہم یہ سمجھتے ہیں کہ موجودہ حالات میں سیاست واضح طور پر دو دھڑوں میں تقسیم ہو رہی ہے، اور جمعیت علماء اسلام پاکستان پیپلز پارٹی کے کو چیئرپرسن جناب آصف علی زرداری کے طرز سیاست کو تحسین کی نگاہ سے دیکھتے ہوئے ان کا جو مؤثر طرز ہے اور بہتر انداز ہے اس کو بہت زیادہ پسندیدگی کی نگاہ سے، اس لیے کہ ملک میں اس افراتفری کے زمانے میں جو دو ٹوک انداز ہے وہی ملک اور قوم کے لیے بہتر ہے۔ اور ہم یہ سمجھتے ہیں کہ اگر آئندہ عام انتخابات میں جمعیت علماء اسلام کو آگے بڑھ کر دیگر جماعتوں کے ساتھ کام کرنے کا موقع ہوا تو بہت جلد قومی رہنماؤں کو اپنا کردار ادا کرنے کا موقع ملا۔ ملک میں انتخابی اصلاحات اور الیکشن کمیشن کے معاملات کے لیے جمعیت علماء اسلام نے آل پارٹیز کانفرنس کو 9 اپریل کو اسلام آباد میں طلب کیا ہے۔ اس APC میں ہم تمام سیاسی جماعتوں کو دعوت دے رہے ہیں تاکہ ملک میں 3 چیزوں کے متعلق بات واضح ہو جائے۔ ایک، پاکستان کی اکنامک پالیسی
جیسے آج کل ہم سنتے ہیں کہ اسٹیٹ بینک آف پاکستان کو ایسی قانون سازی کے تحت اس انداز سے لایا جا رہا ہے جہاں پر اکنامک پالیسی IMF کے پاس ہوگی، پاکستان کے اداروں کے پاس نہیں۔ تو ہم اس طرح کی قانون سازی کے راستے کو بند کرنا چاہتے ہیں اور ہمارے معاملات سیاست کے اور بالخصوص ہماری اسمبلیوں کے اس طریقے سے پیچیدہ معاملات سے گزر رہے ہیں جس کے اوپر ہمیں تمام سیاسی جماعتوں کو مل کر مشترکہ لائحہ عمل اختیار کرنے کی ضرورت ہے۔ اور تیسرے، افغانستان کے ساتھ ہمارے معاملات اور ہندوستان کے ساتھ ہمارے معاملات جو ہیں اس پر قومی اتفاق رائے ہونا ضروری ہے۔ ANP کوئی بولی بول رہی ہے، PTI کا انداز کچھ اور ہے۔ اس تمام کے اندر وہ لوگ جنہوں نے جہاد افغانستان میں اپنا کردار ادا کیا ہے وہ پس منظر میں چلے گئے۔ جناب امریکی صدر بائیڈن کے انتخاب میں جیتنے کے بعد جمعیت علماء اسلام پاکستان کو یہ توقع ہے کہ افغانستان کا مسئلہ آہستہ آہستہ حل ہوگا، لیکن یہ جو انداز ہندوستانی حکومت کی جانب سے اختیار کیا جا رہا ہے اس کا مؤثر جواب تبھی ہو سکتا ہے کہ پاکستان کی تمام سیاسی قوتیں مل کر آگے بڑھیں۔ اس کے لیے 9 اپریل کو ہم نے اسلام آباد میں جس آل پارٹیز کانفرنس کا انعقاد کا فیصلہ کیا ہے اس میں جماعت اسلامی کی قیادت کو، پاکستان پیپلز پارٹی PTI اور PMLN اور تمام جماعتوں کو ہم دعوت دے رہے ہیں کہ مل کر ہم ایک قومی یکجہتی کا اور قومی منصوبہ بندی کا اور قومی انداز اختیار کرنے کا جو روایتی انداز ہونا چاہیے اس کو اختیار کرے، نہ کہ بھانت بھانت کی بولیاں بولیں اور کوئی کسی کو سلیکٹڈ کہے، کوئی کسی کو فیسیلیٹیٹر کہے۔ یہ انداز بالکل غلط ہے۔ مولانا فضل الرحمان کی سیاست سے ہم نے اس لیے کنارہ کشی کی کہ مولانا فضل الرحمان نے اداروں کو مطعون کرنا شروع کیا، اداروں کو گالیاں نکالنی شروع کی۔ تو آج ہم یہ سمجھتے ہیں کہ پاکستان کے ریاستی اداروں کی عزت کو پامال کرنا کسی طرح بھی درست نہیں۔ نیب کو سوالیہ نشان بنانے والے بھی، ان کو بھی ایک قومی طریقہ کار اختیار کرنے کی ضرورت ہے۔ اور اس کانفرنس میں ہم پاکستان الیکشن کمیشن، نیب اور تمام اداروں کے متعلق ایک واضح پالیسی پر تمام سیاسی جماعتوں کو لانے کی کوشش کریں گے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ اس قومی یکجہتی کانفرنس کو اپنے مقاصد میں کامیاب فرمائے۔ بہت شکریہ۔ اقتصادی پالیسی اور نئے انتخابی اصلاحات کے لیے 9 اپریل کو آل پارٹیز کانفرنس اسلام آباد میں طلب کرنے کا فیصلہ کیا، جس میں ہم نے تمام سیاسی جماعتوں کو دعوت دی ہے۔ اور آج جمعیت علماء اسلام کی شورا نے صبح سینٹ میں قائد حزب اختلاف جناب یوسف رضا گیلانی کو کامیابی پر مبارکباد کا پیغام بھیجا ہے۔ اور ہم یہ سمجھتے ہیں کہ قومی سیاست میں جس ذمہ داری کا مظاہرہ پاکستان پیپلز پارٹی کے کو چیئرمین جناب آصف علی زرداری نے اختیار کیا ہے، وہ فیصلہ کن اور دو ٹوک ہے۔ اس سے سیاست میں جو افراتفری کا ماحول ہے اس کو لگام دینے میں مدد ملے گی۔ اور آج اپنی بیل کو کنفرم کرنے کے موقع پر بی بی مریم نے جیسے بعض ریمارکس یوسف رضا گیلانی صاحب کے متعلق دیے کہ وہ سلیکٹڈ ہیں، یہ میں سمجھتا ہوں کہ ایک ایسا انداز ہے
جو ابھرتی ہوئی خاتون جن کو اپنے والد کی جانشینی کا زوم ہے ان کے منہ سے نہیں جچتے. اور میں یہ سمجھتا ہوں کہ میاں نواز شریف صاحب بھی اپنی بیٹی کے ان ریمارکس کے اوپر شرمسار ہوں گے. اور اس وقت ہمیں ضرورت ہے قومی افہام و تفہیم کی اور سیاست میں سنجیدگی اور عملی رواداری کو لانے کی. اور اس کے اندر مولانا فضل الرحمان صاحب کا جو ایک انداز ہے وہ بھی بچگانہ سے ہے. میں حیران ہوں کہ 70 سال کی عمر میں وہ 35 سالہ بلاول اور ان سے بڑی خاتون کو جو ان کے بچوں کے برابر ہیں ان کے ہاتھوں میں کھیل رہے ہیں. چاہیے تو یہ تھا کہ فضل الرحمان صاحب بی بی مریم کو کوئی شائستگی سکھاتے اور بلاول صاحب کے ساتھ جو انداز ہے اس کو کرتے. ان کا انداز انتہائی متعصبانہ اور بچگانہ ہے جس کے اوپر جمعیت علماء اسلام کو بہرحال بڑی تکلیف ہے. ہم نے 9 اپریل کو جو قومی کانفرنس بلائی ہے اس کے 3 بڑے مقاصد ہیں. ایک پاکستان کی اکنامک پالیسی میں تمام لوگ شریک ہوں, ایک ہمارے قریبی ہمسایہ افغانستان اور بھارت کے ساتھ جو ہمارے معاملات ہیں وہ حل ہوں, اور دوسرے انتخابی اصلاحات کے متعلق ہمیں معاملات کو آگے بڑھانا چاہیے. اور جمعیت علماء اسلام یہ سمجھتی ہے کہ جیسے کہ ہمارے سپریم کورٹ نے پنجاب کے بلدیاتی اداروں کو پھر سے بحال کیا ہے, ان کی بحالی کے لیے بھی ایک خوبصورت انداز ہونا چاہیے. کسی کو قبضہ کرنے اور آگے بڑھنے کی بجائے بھرپور طریقے سے عوام کی خدمت کرنے کے جذبے کو آگے لانا چاہیے. بس یہی طریقہ ہے جس کے لیے ہم نے 9 اپریل کو آل پارٹیز کانفرنس کو آل پارٹیز یکجہتی کانفرنس اسلام آباد میں. بہت شکریہ.